الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت نقل فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علی من امتی صلاة مخلصا من قلبی صلی اللہ علیہ بها 10 صلوات۔ جو بھی میرا امتی دل کے اخلاص کے ساتھ میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اور درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس ایک درود کے بدلہ میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حسنات، اور ایک درود کے بدلہ میں اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اللہ جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ بِهَا 10 سیئات، اور اس ایک درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطائیں 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو بھی امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ میں مسجد کے اندر، والبشر فی وجہی، اور میرے نبی کا چہرہ ایسے خوشی سے چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا انہ جاء جبرائیل، وہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آگے کہا کہ ان ربک یقول اما یرضیک یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، کیا وہ فیصلہ آپ اس سے راضی ہیں؟ آپ کو فیصلہ خوش نہیں کر دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فیصلہ کون سا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ 10، کہ آپ کے امت میں سے، آپ کی امت میں سے کوئی بھی امتی جب آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا تو میں نے فیصلہ کیا اس پر میں 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ 10، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے گا، صلی اللہ یہ صلاۃ ہے، علیہ وآلہ وسلم یہ سلام ہے، جو بھی سلام پڑھے گا ایک دفعہ اس پر میں 10 سلامتیاں نازل فرماؤں گا۔ تو اس فیصلے سے اے نبی آپ خوش ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے جو سب سے قریب لوگ ہوں گے، جو میرے سب سے نزدیک ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کے قول کو نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، جب تم دعا مانگتے ہو تو یہ تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکی رہتی، اوپر نہیں جاتی، لا یصعد منہ شیء، اوپر نہیں جاتی ہے۔ یہ اوپر کب جائے گی؟ جب اس کو جیک لگے گا، جب پیچھے سے اس کو سپورٹ ملے گی۔ وہ سپورٹ کیا ہے؟ تو فرمایا حتی تصلی علی نبیک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دعا اوپر تب جائے گی جب تم اس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھو گے تو دعا اوپر جائے گی۔ آخر پہ ایک درود عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب دوستوں کو جو سن رہے ہیں ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں روایت نقل فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی محمد، جس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، کوئی بھی درود، نماز والا درود پڑھا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد یہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پڑھا، اور بعد میں یہ دعا مانگی اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، دوبارہ دہراتا ہوں اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اے اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جو آپ کا قریب ترین مقام ہے، جو آپ کے قرب کا سب سے نزدیک مقام ہے، قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نصیب فرمائیے۔ تو میرے نبی فرمایا جس نے میرے اوپر درود پڑھا اور پھر یہ دعا مانگی وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ تو اس درود کو اپنا معمول بنائیں۔ آسان طریقہ ہے،
روزانہ کا ایک عدد مقرر کر لیں، ہر نماز کے بعد ہم نے 50 دفعہ درود پڑھنا ہے، اور درود آسان والا سب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آسان درود ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ اگر 50 دفعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو معمول بنانے کے ہم نے صبح اور شام ہم نے 50 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر ہر نماز میں نہیں کر سکتے تو صبح اور شام ہم نے 50 دفعہ، اور جس نیت سے بھی ہم یہ درود پڑھیں گے، جس نیت سے، دنیاوی ہو اخروی ہو، کسی بھی نیت سے، اللہ ایک تو درود کو، اس عبادت کو قبول فرمائیں گے اور ہمارا وہ کام بھی فرما دیں گے۔ محمد بن سلیمان وہ جو دلائل الخیرات کے مصنف ہیں، دلائل الخیرات بہت مشہور کتاب ہے درود پاک پر، انہوں نے جو کتاب یہ لکھی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ایک دفعہ ان کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، یا پانی پینا تھا انہوں نے، تو یہ ایک کنویں کے پاس آئے، تو کنویں میں نہ رسی تھی نہ ڈول تھا کہ پانی نکالیں اور اپنی ضرورت پوری کریں، وضو کر لیں یا پانی پی لیں۔ تو یہ ماجرا دور ایک لڑکی کھڑی دیکھ رہی تھی، چھوٹی بچی 7-8 سال کی، 9 سال کی، تو وہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں فلاں ہوں۔ تو کہا اتنے بڑے عالم، آپ اتنے بڑے عالم اور رسی اور ڈول آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ ڈر گئے ہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ اس لڑکی نے کوئی زبان سے کچھ پڑھا اور پڑھ کے فبصقت، اس نے جو ہے نا وہ تھوک، فبصقت فی البئر، تھوک اس کے اندر، کنویں کے اندر ڈال دیا، ففاض ماؤها، تو جناب کنویں کا پانی وہ نیچے تھا وہ اوپر آ گیا، اور جو فصاح حتی وجہ الارض، اور زمین پر بھی بہنے لگ گیا، اتنا پانی اوپر آیا۔ انہوں نے وضو کیا، پانی استعمال کیا، تو اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ آپ نے پڑھا کیا تھا، یہ کس وجہ سے یہ مقام ملا؟ تو لڑکی نے خوب جواب دیا، فرمانے لگے بکثرت الصلاة علی من کان اذا یمشی فی البر تعلقت به وحوش، تعلقت باذیالہ الوحوش، کہ یہ سارا جو اللہ نے مجھے برکت دی ہے یہ اس ذات پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہے کہ جو ذات جب جنگل میں سے بھی گزرتی تھی تو وحشی جانور، شیر اور بھیڑیے جیسے جانور بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دامن رحمت کے ساتھ آ کے چمٹ جایا کرتے تھے، یہ اس نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔